یہ فلموں ڈراموں والے تم لوگوں کے سیلیبریٹی ہیں. جب آپ نے انہی کو فالو کرنا ہے, انہی کے فیشنز کو, انہی کے طور طریقوں پر چلنا ہے, تو پھر حضرت عمر کیا ہے, حضرت علی کیا ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا کردار ہے آپ کی زندگیوں میں؟ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہہ سکو گے کہ میں آپ کا فالوور ہوں, میں آپ کا امتی ہوں, میں نے آپ کی بات مانی تھی؟ من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا, جو جس کے طور طریقوں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارے گا, آخرت میں وہ لوگ انہی لوگوں میں کھڑے ہوں گے. کھڑا ہونا ہے ننگے جسموں والوں کے ساتھ, ناچنے گانے والوں کے ساتھ. اگر ہونا ہے تو آگے کی ساری زندگی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے رہو ان کو, بنے رہو غلام ان کے. اور اگر نہیں ہونا تو آج کے بعد سوشل میڈیا کا استعمال آپ نے صحیح کرنا ہے. ہر اس بندے کو ابھی انفالو کرے جا کر جس نے معاشرے میں بد امنی, بے حیائی, گناہ پروموٹ کیے, لوگوں کو اپنے جسموں کے نشے کروائے, جسم بیچ بیچ کر, دکھا دکھا کر گاڑیاں لی, بنگلے لیے, پسند کی شادیاں کی اور ملکوں میں گھوم رہے. لفٹ ہی نہ دے ایسے لوگوں کو, ان کو کرنے دے جو کر رہے ہیں. آپ نے آئندہ کے بعد ان کو نہیں دیکھنا. اسلامک کنٹینٹ دیکھنا سٹارٹ کرے, بکس پڑھنا سٹارٹ کرے, اپنا نالج گین کرے. آپ سے آپ کی زندگیوں کا پوچھا جائے گا, جوانیوں کا پوچھا جائے گا, دولتوں, شہرتوں, لوگوں کے حقوق, ان ساری چیزوں کا آپ سے پوچھا جائے گا. آپ کیسے غفلت کر سکتے ہیں, کیسے خود کو سستیوں کے حوالے کر سکتے ہیں, کیسے آپ ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں جو لوگ اپنی زندگیوں کے ساتھ سیریس ہی نہیں ہے, جنہوں نے اپنی زندگیوں کو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے. اور شیطان نے ان کو اتنا اندھا کر دیا ہے کہ جسموں سے کپڑے اتار کر لوگوں کے سامنے آنا اپنا ٹیلنٹ سمجھ رہے, اپنا ہنر سمجھ رہے, اپنی عزت سمجھ رہے. ان کا تو کام ہی یہی ہے کہ لوگوں کی ڈیزائرز ہٹ ہو اور ہمیں اپریشیٹ کیا جائے. تھوڑا سا گھر سے باہر نکلے تو لوگوں کا ہجوم ہمارے ارد گرد اکٹھا ہو جائے اور پاگلوں کی طرح ہم سے کہا جائے, سر جی آٹوگراف, سر جی سیلفی, سر جی یہ, سر جی وہ. انہوں نے اپنا سٹیٹس, اپنی زندگیاں بنانے کی خاطر ہزاروں نوجوان, ہزاروں لڑکیوں کے دلوں میں بے حیائی کے بیچ بوئے. جو لوگ بھی آپ کو آپ کی آخرت کی طرف آواز دے رہے, ان کی آواز پہ لبیک کہیں. شیطانی لشکر کا حصہ بننے کے بجائے آپ خود ایک گروپ بنائیں جس میں قرآن کی ڈسکشنز ہو, آخرت کی ڈسکشنز ہو, ایجوکیٹ کریں کچھ لوگوں کو آخرت کی تیاری کروائیں. یہ جو دنیا ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے, یہ ساری آپ کی ہے, لیکن تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو. یہاں آپ کی کامیابیاں آپ کو خوش کریں گی, مزہ آئے گا آپ کو یہاں کی دولت کماتے ہوئے. جتنے بڑے لوگوں کے ساتھ آپ کی یاریاں, دوستیاں, رشتہ داریاں بنیں گی, ایک پراؤڈ, ایک گھمنڈ سا فیل ہونے لگے گا آپ کو. آپ خود کو پہلے سے زیادہ مضبوط محسوس کرو گے. یہاں کی دولت جب ہاتھ آئے گی تو آپ کی خواہشیں بڑھ جائیں گی. پہلے جہاں آپ 2 روٹی پہ گزارا کرتے تھے تو اب آپ کی یہ خواہش ہوگی کہ وی آئی پی سا کھانا کھانا چاہیے, وہ بھی وی آئی پی سی جگہ میں جا کے. یہاں اس دنیا میں اگر آپ کو ایک اچھی شکل ملی ہے, ایک اچھا باڈی شیپ ملا ہوا ہے, تو لوگوں کی نظریں آپ پر سٹک ہوں گی کچھ دیر کے لیے. یہ دنیا کی ایک فیک ریالٹی ہے جو اثر انداز ہوتی ہے دلوں پر, دماغوں پر. اچھا, اس فیک سٹف کا ایک بہت گہرا نقصان بھی ہوتا ہے, اور وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اصل ریالٹی جو ہوتی ہے, یعنی آپ یہ مقصد بھول جاتے ہو کہ آپ اس دنیا کے لیے نہیں بنے. اور جب آپ یہ بھول جاتے ہو نا کہ آپ نے مرنا ہے, یہ ساری چیزیں چھوڑنی ہے, کسی دوسری دنیا میں شفٹ ہونا ہے, اور ایک غیر مسلموں والا عقیدہ جب ڈیولپ ہو جاتا ہے آپ کے دلوں میں, تو آپ اس دنیا سے محبت کر جاتے ہو. اور ساری برائیوں کی جڑ, ساری گمراہیوں کی جڑ, سارے گناہوں کی جڑ دنیا کی محبت ہے. جو بندہ دنیا کی محبتوں میں جتنا انوالو ہوگا, وہ بندہ آخرت کے شوق سے, آخرت کی ریالٹی سے اتنا ہی دور ہوگا جب تک کہ یہ زندہ ہے. کیونکہ مرنے کے بعد وہ دنیا کے جو اس دنیا کی محبت میں بھلائی جا رہی ہے, انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی, اور اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے, اور یہ ظاہری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. پھر وقت آتا ہے ریئل آنکھ کھلنے کا, جس سے آخرت نظر آئے گی, جس سے وہ دنیا نظر آئے گی جس دنیا کے بارے میں قرآن نے کھول کھول کر ہمیں بتایا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار ہمیں یہ ریئلائز کروایا کہ دیکھ امتی, یہ دنیا بڑی لذیذ ہے, اس کی محبتیں اٹریکٹ کریں گی, اس کی دولتیں بہلائیں گی, پھسلائیں گی, اس کی گمراہیاں تمہیں لے جائیں گی اپنے اندر, لیکن ان ساری چیزوں کو اصل نہ سمجھنا, لذتوں کے حوالے نہ ہو جانا, خواہشوں کو بے لگام نہ کر دینا. اب یہ ساری باتیں ہمیں بچانے کے لیے, اس آخرت کی دنیا میں کامیاب کرنے کے لیے اتری ہیں, ہم تک پہنچی ہیں. لیکن اگر میں دنیا کی محبت میں انوالو ہوں تو میرا آخرت کی زندگی سے کوئی لینا دینا باقی نہیں رہے گا. اگر میں لوگوں کی باتوں میں آتا ہوں,
کہ جن باتوں میں آنے کے بعد میں گناہوں کی طرف جاتا ہوں، لذتیں اویل کرتا ہوں، تو پھر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں بورنگ سی لگیں گی۔ یہ جو محبت کے دعوے کرتے ہیں نا، یہی لوگ کندھے دے کر زمین کے حوالے کر کے 2-4 دن کا رونا رو کے بھول جاتے ہیں، اور ہمیں ساری عمر یہ غلط فہمی رہتی ہے کہ ہم لوگوں کے لیے خاص ہیں، ہمارے ہونے سے دنیا ہے، دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ نو بڈی، تیرے ہونے نہ ہونے سے واللہ کسی کو فرق نہیں پڑنے والا۔ اللہ کے لیے آیا تو اللہ کے لیے رہ اور اللہ کے پاس جا، چھوڑ دفع کر یہ دنیا کی فکریں، جتنی ہے اس پہ خوش رہ۔ اگر آج تیرے پاس گاڑی واڑی نہیں ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں، کل آ جائے گی، ٹینشن نہ لیا کر۔ گھر نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، لوگ نہیں ہے، دوست نہیں ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے، جو چیز ہے ہی نہیں اس کی ٹینشن کیوں لینی؟ اللہ تو ہے نا۔ دیکھ، تو کہتا ہے دوست نہیں ہے، اگر دوست ہوتا تو تجھے خوشی ہوتی۔ تو کہتا ہے گاڑی نہیں ہے، اگر گاڑی ہوتی تو تجھے خوشی ہوتی، ہے نا؟ یعنی جو چیزیں نہیں ہیں تو ان کے بارے میں سوچتا ہے، اور جب چیزیں تمہاری زندگی میں آ جاتی ہیں تو پھر تمہیں خوشی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے بندے، یہ جو اللہ تمہاری لائف میں ہے، جس تو اللہ کا بندہ ہے، یہ بات تجھے خوش کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ساری عمر کیا لوگوں کے لیے، دنیا کے لیے روتا رہے گا، انتظار کرتا رہے گا؟ تو میری جان، اپنے اس لٹکائے ہوئے پیارے سے چہرے پر خوشی کے آثار لا، حیران کر دے اس دنیا کو کہ بھائی اس فقیر کو کس بات کی خوشی ہے، پریشان کر دے اس دنیا کو کہ یہ تو اکیلا ہے، اس کا تو کوئی ساتھ ہی نہیں دیتا، پھر یہ اتنا خوش کیوں ہے، اتنا مضبوط کیوں ہے؟ اب انہیں کیا خبر کہ تمہارے ساتھ اللہ ہے، جو چھوڑ کے نہیں جاتا، جو تمہیں بہت محبت کرتا ہے، جو تم سے بہت پیار کرتا ہے۔ اچھا لگ رہا ہے نا سننے میں؟ یہی حقیقت ہے۔ سوچ اس کا یقین تجھے کس درجے پر فائز کر سکتا ہے۔ سوچ اگر تو آج یہ یقین کر لے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھ سے خوش ہے، اللہ میرا دوست ہے، تو کتنا خوش ہو جائے گا، اور اس خوشی میں جھوم اٹھے گا، تو ساری ٹینشنیں تیری غائب ہو جائیں گی۔ تو ہمیشہ رہتا ہی اس میں کہ یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، وہ نہیں ہے، فلاں نہیں۔ جو ہے اس پہ فوکس کر۔ مسلمان ہے تو، تیرے پاس ایمان ہے، تیرے پاس اللہ کا تعلق ہے، تعارف ہے، جنت دوزخ کا یقین ہے۔ لوگوں کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ان چیزوں کا یقین ہی۔ اللہ کے بندے، دنیا ملنے کے بعد دنیا والوں میں تیری واہ واہ ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے مل جانے کے بعد آسمان والے بھی تیری تعریف پہ اتر آتے ہیں۔ خواہش ہی کرنی ہے تو کوئی بڑی خواہش کر، راضی ہی کرنا ہے تو رب کو راضی کر، ٹائم ہی لگانا ہے تو اپنی آخرت پہ ٹائم لگا، تو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی کما لے، کیونکہ بڑے بڑے لینڈ لارڈ خالی ہاتھی تو جاتے ہیں، سب کچھ چھوڑ کر اس بات کا ثبوت دے کے جاتے ہیں کہ مال و دولت کام نہیں آتا، رشتے کام نہیں آتے۔ ہم سب کو نا انتظار رہتا ہے اپنے غموں سے نکلنے کا، خوشیوں کے آ جانے کا، سب کچھ ٹھیک ہو جانے کا۔ بہت ایزی گیمز کھیلتے ہیں ہم، لیکن جانتے ہو اپنی زندگی میں مسئلوں کے ہوتے ہوئے دوسروں کے مسئلوں کو حل کرنے کی بھاگ دوڑ کرنا۔ اپنی زندگی میں دکھ ہے، درد ہے، پریشانیاں ہیں، خود کو یہ گلے شکوے لگے ہوئے ہیں کہ مجھے کوئی نہیں سمجھ رہا، میرا کوئی نہیں ہے، اور اس کے باوجود اپنی ساری کیفیتوں کو سائڈ پہ کر کے اپنی فکروں سے آزاد ہو کے جو بندہ دوسرے کی فکر کرتا ہے کہ یار جو چیز میں فیل کر رہا ہوں نا، یہ تنہائی میں نے کسی اور کو نہیں فیل ہونے دینی، یہ غم جو میرے دل کے اندر مجھے کھائے جا رہا ہے، اور یہ الجھن جس نے میرے دماغ کو الجھا کے رکھا ہوا ہے، اب خود پر یہ ساری قیامتیں ٹوٹی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ بندہ دوسرے کی فکر کرتا ہے، دوسرے کو محبت دیتا ہے، دوسرے کو رسپیکٹ دیتا ہے، دوسرے کو سمجھاتا ہے، دوسرے کو اپنے قریب کرتا ہے، دوسرے کو بار بار یہ کہتا ہے اٹس اوکے، اٹس اوکے، ایوری تھنگ ول بی اوکے، لیکن خود تنہائیوں میں روتا ہے، خود غموں کا مارا ہوا ہے۔ جب دنیا کو فیس کرتا ہے تو دنیا کہتی ہے یار بڑا حشاش بشاش لگ رہا ہے، اسے تو کوئی غم ہی نہیں ہے، لیکن یہی انسان تنہائیوں میں اپنی باتیں اپنے اللہ کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے، اپنے معاملات اللہ کو بتا رہا ہوتا ہے، اور بتاتے بتاتے سم ٹائم رو بھی پڑتا ہے، لیکن دنیا سے اپنا روتا ہوا چہرہ چھپا کے رکھتا ہے، دنیا کو اپنی کمزوری شو نہیں کرتا، یہ واویلے نہیں مچاتا کہ مجھے یہ مسئلہ ہے، مجھے وہ مسئلہ ہے، فلاں ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اور ان مسئلوں کی وجہ سے، ان پریشانیوں کی وجہ سے رو دھو کے زندگی نہیں گزارتا، کھڑا رہتا ہے، ڈٹ کے مقابلہ کرتا ہے، ہارتا بھی ہے، لیکن ہارنے کے بعد پڑا نہیں رہتا، اٹھتا ہے، آگے کا سفر شروع کرتا ہے اپنے تھکے ہارے جسم کے ساتھ، تب تک ہار نہیں مانتا جب تک کہ وہ اپنی منزل یعنی اللہ تک پہنچ نہ جائے۔ مسلمان تو ایک بہت بڑی قوت کا نام ہے۔ اللہ پر ایمان رکھنے والوں کی حالت یہ بچوں جیسے نہیں ہوتی کہ 2-4 دنیا کے غم لگے رونا دھونا شروع کر دیا، گھر میں 2-4 آزمائشیں پریشانیاں اتری اللہ کی طرف سے اور سارے گھر والوں کے چہرے لٹک گئے، اوہ جی مشکل وقت آ گیا۔ کیا مشکل وقت آیا؟ کیا ہو گیا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کی تفسیر، ڈیفینیشن سمجھا نہیں اس آیت کو کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم پر کوئی بوجھ نہیں ڈالوں گا جو تم اٹھا نہ سکو، میں نے کبھی بھی تمہیں کسی ایسی آزمائش کے حوالے نہیں کرنا کہ جس آزمائش سے تم نکل نہ سکو۔ کیا ہو گیا ہے؟ ریلیکس، کیوں زور دے رہے ہو دماغ پہ؟ کیوں اپنی سوچوں سے اپنے دل کی دنیا کو اجاڑ رہے ہو؟
اللہ کی بات کا یقین کر میرے بھائی، تیرا جو بھی مسئلہ ہے تیرا رب اس کو سالو کرنے پر قادر ہے، تیری جو بھی پریشانی ہے تیرا رب اس کو راحت میں کنورٹ کرنے پر قادر ہے، اتنا تو یقین کر۔ اور یقین کسی معجزے کا نام نہیں ہوتا، کسی جادو وادو کا نام نہیں ہوتا، جن کو اللہ پہ یقین ہوتا ہے نا ان کے اندر صبر ہوتا ہے، وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتے ہیں، واویلے نہیں مچاتے، جلد بازی نہیں کرتے، ریلیکس رہتے ہیں۔ دنیا کے ستائے ہوئے، دھمکائے ہوئے، ڈرائے ہوئے لوگ ہوتے ہیں یار، لیکن اللہ کے ساتھ بڑا ریلیکس فیل کرتے ہیں، کسی کے ساتھ برا نہیں کرتے، لیکن دنیا انہی کے ساتھ برا کرتی ہے، پھر بھی زندگی کو سروائیو کرنا چھوڑتے نہیں ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ مجھے میرا حل خودکشی میں نظر آ رہا ہے، بس یار دل کرتا ہے چھوڑ دوں سب کچھ، غاروں میں نکل جاؤں، جنگلوں میں نکل جاؤں۔ نہ 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 نہ، ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں، حالانکہ ہارتے ہیں، بار بار ہارتے ہیں، لیکن وہی بات کہ جن کے دل جب اللہ سے جڑ جاتے ہیں نا، جو اپنی زندگی جسٹ اللہ کے لیے گزارتے ہیں، ان کو تو ہارتے ہوئے بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے، گرتے ہوئے بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں، بڑے سمارٹ لوگ ہوتے ہیں، کہ جب جب گریں گے، جب جب سیڈ ہوں گے، جب جب پریشان ہوں گے، وہ اللہ یاد آئے گا جس سے ہم نے اپنا دل لگایا ہوا ہے، جس کے لیے ہم یہ سب کچھ فیس کر رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، سروائیو کر رہے ہیں، جس کی دنیا، جس کے ہم، جس کے پاس جانے والے، دیٹس اٹ۔ اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ سیدھا رکھو، دنیا اجڑ جائے اجڑنے دو، برباد ہو جائے ہونے دو، تنگ ہو جائے ہونے دو، ہر حال میں جڑے رہو اس کے ساتھ اور صبر کرو۔ مسلمانوں کی جو عورتیں ہوتی ہیں نا، وہ اتنی روندو مزاج نہیں ہوتی، وہ کشکول ہاتھ میں لے کر نا ہر کسی سے محبت کی بھیک نہیں مانگتی، اس کی اپنی ایک اورا ہوتی ہے۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لائف کے بارے میں کبھی پڑھنا، 4 بیٹوں کے ساتھ، 4 جوانوں کے ساتھ میدان میں اتری تھی، چاروں بچے دین پر قربان کر دیے تھے، اور جب کوئی آ کے انہیں کہتا ہے کہ تمہارے تو چاروں بچے گئے، تو آگے سے کہتی ہے الحمدللہ۔ اور جو مومن مرد ہوتے ہیں نا، وہ آئیں بائیں شائیں کر کے باتیں کرنے والے نہیں ہوتے، ان کی بھی ایک الگ ہی اورا ہوتی ہے، ان کی بات میں ایک گہرائی چھپی ہوتی ہے، ان کے مزاج میں ایک حکمت نظر آتی ہے، وہ رسپانسیبل ہوتے ہیں، سینسیبل ہوتے ہیں، میچور ہوتے ہیں، معاشرے کو سیدھی راہ دکھانے والے ہوتے ہیں، اپنی عورتوں کے محافظ ہوتے ہیں، اور دوسری عورتوں کی طرف میلی آنکھ نہیں جاتی ان کی۔ غور کرو خود پہ یار، کہ تم ایک مومن مرد ہو تو خود سے یہ سوال کرو کہ تم واقعی ایک عورت ہو، اور پھر ایک مسلمان عورت ہو، کیا تمہارا مزاج مسلمان عورتوں جیسا ہے؟ اگر تو ہے تو ہمت سے کام لو یار، تم تو تقدیر پر ایمان لانے والی ہو، تم نے تو خود کہا کہ اے اللہ، چاہے آزمائش ہو، چاہے پوری دنیا دھتکار دے، چاہے الزام لگ جائے، چاہے ذلت کا سامنا بھی کیوں نہ کرنا پڑے، ہمارے رب آپ ہی ہیں، ہم گلے شکوے نہیں کریں گے، اپنے موٹیو سے، اپنے مقصد سے اور اسلام کو ایک بہترین نسل دینے سے پیچھے نہیں ہٹیں گی۔ لیکن اگر تم یہ ریلیشن شپس وغیرہ میں، یہ سوشل میڈیا کے پوسٹوں تک، لائکس اینڈ کمنٹس تک ہی محدود رہ گئی، تو اس معاشرے کو تم کیا ہی دو گی؟ بزدل بچے پیدا کرو گی، کمزور نسل نکلے گی تم سے، جو تمہارے بعد تمہارے لیے دعائیں تو چھوڑو، اینی وے چھوڑو ان ساری چیزوں کو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا ہے، آزمائش کا گھر ہے، اور کلمہ پڑھنے والے انسان کے لیے یہ دنیا جو ہے یہ قید خانہ ہے، جیل ہے۔ جیل میں تمہیں عیاشیاں نہیں کرنے دی جا سکتی، جیل میں تمہیں تمہاری مرضی کی زندگی نہیں پرووائڈ کی جا سکتی، تو چپ چاپ کر کے اپنا ٹائم سپینڈ کرو، یہاں پہ ٹائم کو یوٹیلائز کرو، سکلز کو پالش کرو، رونا دھونا چھوڑو، سمپتیاں بٹورنا چھوڑو، اپنے آپ کو یہ کہنا کہ مجھ سے نہیں ہوگا، میں بہت ٹوٹ چکا ہوں، میں بہت ٹوٹ چکی ہوں، میں مظلوم ہوں، میں لاچار ہوں، میں بے بس ہوں، یہ کہنا بند کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے نئی زندگی سٹارٹ کرو۔ جو ہو رہا ہے ہونے دو، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ روح ہی جسم سے جدا ہو جائے گی نا، سب سے بڑی آزمائش تو موت ہے نا، تو مرنے ہی تو آئے ہیں اس دنیا میں، تو بھائی یہ دنیا ہے، جنت نہیں ہے۔ یہاں اگر آپ لوگوں کو ایک پرسکون سی، ایک سیف سی زندگی چاہیے نا، تو تم سب سے بڑے بیوقوف ہو۔ یہ دنیا والے کہتے ہیں کہ مشکل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، تمہارے گناہ ایک سجدے کی مار ہے، ایک آنسو کی مار ہے، یہ تم نے اللہ کے سامنے لمبا سا سجدہ کیا، تنہائیوں میں تھوڑا سا اپنے آپ کو ریئلائز کروا کے رو لیے، دیٹس اٹ، سب کچھ ختم، ایسے ہو گئے جیسے ابھی پیدا ہوئے ہو، کچھ نہیں کیا تم نے۔ اب اتنی بڑی بڑی اپورچونٹی کو تم کیسے اپنے ہاتھ سے جانے دے سکتے ہو؟ اگر تمہارا رب چھوٹی سی ایفرٹ پہ تم سے راضی ہونے کو تیار ہے، تو یار تمہیں کر لینی چاہیے یہ ایفرٹ اللہ کے لیے، تمہیں دیر نہیں کرنی چاہیے نا۔ کل پرسوں ترسوں پہ تو وہ کام چھوڑے جاتے ہیں جن کا ایک دن میں ہونا پاسبل نہیں ہوتا۔ ارے یار تمہاری مغفرت کا معاملہ تو چند سیکنڈ کی گیم ہے، 5-10 منٹ کی دل سے ایک دعا کرنی ہے، اور اللہ رب العزت نے تیرے لیے ہدایت کے دروازے کھول دینے ہیں۔ پلیز نا یار، یہ گناہوں کی زندگیوں میں کس نے سکون پایا ہے آج تک جو تم پالو گے؟ یہ لذتیں، یہ شہرتیں، یہ نام، بہت سارے لوگ کما کے چلے جاتے ہیں اس دنیا سے، ان کے ہاتھ سوائے رسوائی کے کچھ نہیں آتا۔ یار تم ایک دفعہ اللہ کی طرف آ کر تو دیکھو، مزہ نہ آیا نا تو واپس چلے جانا،
تم ایک دفعہ اللہ کے لیے یہ ساری چیزیں چھوڑ دو جو تمہیں مشکل لگ رہی ہیں لیکن مشکل ہے نہیں، پھر تم خود ہی دیکھو گے 10 سال بعد بھی اگر تمہیں اس فیصلے پر کوئی پچھتاوا ہوا نا تو آ کے میرا گریبان پکڑ لینا۔ جس نے بھی اللہ کے لیے سٹیپس اٹھائے ہیں نا تو اللہ رب العزت نے اسے دھکا نہیں دیا، ہمیشہ اسے تھاما ہے اور ذلتوں کی گہرائیوں سے نکال کر عزتوں کے تاج پہنائے ہیں۔ کیا اس اللہ کے خزانے اتنے محدود ہیں کہ وہ صرف 2-4 لوگوں کے گناہ معاف کر سکتا ہے، یا 2-4 لوگوں کو اپنی عبادت کی توفیق دے سکتا ہے، یا چند لوگوں کو اپنے قریب کر سکتا ہے؟ ارے یار حامی تو بھرو، ایک قدم تو اٹھاؤ، تمہارے پہلے قدم پہ ہی تمہاری منزل ہے۔ بس یہ پہلا قدم اٹھانا تھوڑا سا مشکل لگتا ہے، انسان گھبرا جاتا ہے، نفس اور شیطان کی باتوں میں چونکہ آیا ہوتا ہے تو اس وجہ سے وہ سٹیپ نہیں اٹھا پاتا۔ باقی کے سارے سٹیپس تو پھر اللہ رب العزت کی توفیق سے اٹھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ پتہ نہیں میں کیا بول رہا ہوں، لیکن ایک محبت ہے جو تمہارے لیے میرے دل میں، ایک چاہت ہے، ایک دعا ہے، ایک خواہش ہے۔ تو یار اگر بائی چانس یہ کلمہ پڑھ ہی لیا ہم نے تو آؤ اب اس کے یقین کا سفر شروع کرتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں موبائل کے ذریعے سے شیطان آنکھوں کا نشہ کروا رہا ہے اور اس کی وجہ سے ان کے دماغ ضائع ہو چکے ہیں اور ان کی عقلیں سن ہو چکی ہیں۔ گندگی میں منہ مار مار کر وہ اپنے ضمیر کو مارتے چلے جا رہے ہیں، اپنے ایمانی کیفیتوں کا سودا کر رہے ہیں سارے۔ 2-4 سیکنڈ کی لذتوں نے ایسا گھیرا ہے نا ہمارے نوجوانوں کو کہ ان کی روحانیت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیے۔ بچوں کو ماں باپ کا باغی بنا دیا، ماں باپ کو بچوں کا ہوش نہیں ہے۔ بہت ساری لڑکیوں کو شیطان نے سنہرے خواب دکھائے جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے سروں سے دوپٹے تک اتار دیے۔ غلیظ اور بری چیزوں کو اتنا خوشنما بنا دیا گیا کہ اب ہم برائی کو برائی نہیں سمجھتے، اور نیکی کو اتنا مشکل کر دیا گیا کہ نیکی کی کوشش سے پہلے ہی یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے۔ تم کیسے نہیں کر سکتے؟ وہ کام جس میں اللہ رب العزت کی مدد تک نہیں ہے تمہارے ساتھ، بڑے سے بڑا گناہ تم بغیر کسی سے مشورہ کیے، بغیر کسی کی مدد لیے کر گزرتے ہو، اور وہ نیکی جس میں اللہ رب العزت کی مدد انسان کے ساتھ ہوتی ہے، جس میں لوگوں سے چھپنا تک نہیں پڑتا، انفیکٹ لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں ان اعمال کے بارے میں اور آپ کہیں کہ یہ مشکل ہے، سینس ہی نہیں بنتی۔ یہ غم جو میرے دل کے اندر مجھے کھائے جا رہا ہے اور یہ الجھن جس نے میرے دماغ کو الجھا کے رکھا ہوا ہے، اب خود پر یہ ساری قیامتیں ٹوٹی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ بندہ دوسرے کی فکر کرتا ہے، دوسرے کو محبت دیتا ہے، دوسرے کو رسپیکٹ دیتا ہے، دوسرے کو سمجھاتا ہے، دوسرے کو اپنے قریب کرتا ہے، دوسرے کو بار بار یہ کہتا ہے اٹس اوکے، اٹس اوکے، ایوری تھنگ ول بی اوکے، لیکن خود تنہائیوں میں روتا ہے، خود غموں کا مارا ہوا ہے۔ جب دنیا کو فیس کرتا ہے تو دنیا کہتی ہے یار بڑا حشاش بشاش لگ رہا ہے، اسے تو کوئی غم ہی نہیں ہے، لیکن یہی انسان تنہائیوں میں اپنی باتیں اپنے اللہ کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے، اپنے معاملات اللہ کو بتا رہا ہوتا ہے، اور بتاتے بتاتے سم ٹائم رو بھی پڑتا ہے، لیکن دنیا سے اپنا روتا ہوا چہرہ چھپا کے رکھتا ہے، دنیا کو اپنی کمزوری شو نہیں کرتا، یہ واویلے نہیں مچاتا کہ مجھے یہ مسئلہ ہے، مجھے وہ مسئلہ ہے، فلاں ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اور ان مسئلوں کی وجہ سے، ان پریشانیوں کی وجہ سے رو دھو کے زندگی نہیں گزارتا، کھڑا رہتا ہے، ڈٹ کے مقابلہ کرتا ہے، ہارتا بھی ہے لیکن ہارنے کے بعد پڑا نہیں رہتا، اٹھتا ہے، آگے کا سفر شروع کرتا ہے اپنے تھکے ہارے جسم کے ساتھ، تب تک ہار نہیں مانتا جب تک کہ وہ اپنی منزل یعنی اللہ تک پہنچ نہ جائے۔ مسلمان تو ایک بہت بڑی قوت کا نام ہے۔ اللہ پر ایمان رکھنے والوں کی حالت یہ بچوں جیسے نہیں ہوتی کہ 2-4 دنیا کے غم لگے رونا دھونا شروع کر دیا، گھر میں 2-4 آزمائشیں پریشانیاں اتری اللہ کی طرف سے اور سارے گھر والوں کے چہرے لٹک گئے، اوہ جی مشکل وقت آ گیا۔ کیا مشکل وقت آیا؟ کیا ہو گیا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کی تفسیر ڈیفینیشن سمجھا نہیں اس آیت کو کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم پر کوئی بوجھ نہیں ڈالوں گا جو تم اٹھا نہ سکو، میں نے کبھی بھی تمہیں کسی ایسی آزمائش کے حوالے نہیں کرنا کہ جس آزمائش سے تم نکل نہ سکو۔ کیا ہو گیا ہے؟ ریلیکس، کیوں زور دے رہے ہو دماغ پہ؟ کیوں اپنی سوچوں سے اپنے دل کی دنیا کو اجاڑ رہے ہو؟ اللہ کی بات کا یقین کر میرے بھائی، تیرا جو بھی مسئلہ ہے تیرا رب اس کو سالو کرنے پر قادر ہے، اللہ کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے۔ جب انسان کی نظروں کے سامنے اسی کی بنائی ہوئی دنیا اجڑ جاتی ہے، یا جن لوگوں پر اس نے بھروسہ، اعتبار، اعتماد کیا ہوتا ہے، وہی لوگ اسے جب ٹھیس پہنچاتے ہیں، جن لوگوں کے سہارے وہ جی رہا ہوتا ہے اس امید کے ساتھ کہ برے وقت میں یہ لوگ ساتھ دیں گے، برے وقت میں یہ لوگ گلے سے لگا کر ہمارے آنسوؤں کو صاف کریں گے اور ہمیں یہ یقین دلائیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، تم اکیلا نہ سمجھو خود کو، ایسے ہی لوگ جب وقت پڑنے پر قریب نہیں آتے، اپنے دعووں پر پورا نہیں اترتے نا، تو انسان دل کی گہرائیوں سے اللہ کو آواز دیتا ہے، اور تب جا کے اسے لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ آتا ہے کہ بیسیکلی یہ جو میں نے اقرار کیا ہوا ہے لا الہ الا اللہ، یہ ہے کیا؟ کہ میرا اللہ کے علاوہ
کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ مجھے کوئی اٹھانے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ مجھے کوئی سمجھنے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ مجھے کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے۔ تو یہ ٹھوکریں، یہ درد، یہ دکھ، یہ پریشانیاں، یہ آزمائشیں اور یہ لوگوں کے دھکے اور لوگوں کے وہ سخت الفاظ جو پتھر بن کر ہم پر برستے، انہی کی وجہ سے تو ہمیں رب کی پہچان ہوتی ہے، انہی کی وجہ سے تو ہمیں رب کی محبت سمجھ آتی ہے۔ تو گلے شکوے کیوں کریں؟ خوش ہو جاتے ہیں اس بات پر کہ چلو وہ دنیا جسے اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ یہ دھوکہ ہے، وہ ہاتھ سے نکل گئی، لیکن وہ رب جو سچا ہے وہ ہاتھ آ گیا، وہ مل گیا۔ جلدی جلدی اپنے دل کو یہ یقین دلاؤ کہ ہمارا اس دنیا میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور جب تمہارا دل اس بات کا یقین کر لے گا نا کہ تمہارا ایک رب ہے جو تمہیں سمجھتا ہے، جو تمہیں دیکھتا ہے، جو تمہارے ساتھ ہے، جو تمہارے ساتھ کھڑا رہتا ہے، جو تمہاری مدد کو آتا ہے، جہاں دنیا تمہیں گراتی ہے، جہاں تمہارا نفس اور وہ شیطان جو تمہارے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہوا ہے تمہیں گراتے ہیں، ہراتے ہیں، وہاں تمہارا رب آتا ہے تمہیں اٹھانے کے لیے، تمہیں سکھانے کے لیے، تمہیں پاک صاف کرنے کے لیے۔ رب کی محبتوں کو یوں بار بار ٹھکرایا مت کرو، وہ ننگار ہو، بدکار ہو، جو بھی ہو، لیکن اللہ رب العزت سے کنیکشن مت توڑو، جس بھی سچویشن میں ہو، اچھے ہو، برے ہو، زمانہ تمہیں اچھا کہہ رہا ہے، برا کہہ رہا ہے، ڈزنٹ میٹر، دل کا کنیکشن اپنے رب کے ساتھ ہمیشہ جوڑے رکھنا۔ کبھی نہ کبھی اللہ رب العزت کی رحمت تم پر بھی برسے گی، بس تم پیچھے مت ہونا، ہمیشہ آگے بڑھنا، اپنے طلب میں کمی مت کرنا، مانگنے میں کمی نہ کرنا، ہمیشہ اپنے رب سے اپنے رب کو مانگنا۔ جس دن تمہیں وہ مل گیا نا، اس دن تمہیں کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس دن تمہارے لیے کل کائنات معنی نہیں رکھے گی۔ تمہارا اور میرا اور ہم سب کا ایک ہی مقصد ہے اس دنیا میں رہنے کا، اسی کے لیے ہم کھا رہے ہیں، اسی کے لیے ہم جی رہے ہیں، اسی کے لیے ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کما رہے ہیں اور زندگی کو ڈیفرنٹ طریقوں سے گزار رہے ہیں۔ مقصد سیم ہے، اللہ کو پانا، اللہ کو پہچاننا، اس کی عبادت کرنا، اس پر بھروسہ کرنا، بن دیکھے اس کا یقین کرنا۔